اور اب موجودہ حالات میں اللہ جانے کون کب کس راستے پہ مجھے رخصت ہو جائے پتا نہیں. اچھا خاصا چلتا پھرتا آدمی جب ہو گیا تب رخصت ہو جائے. اب وہ ذاتی وہ اچھا اتنی گزرے گی اور پھر وہ بیمار پڑیں گے جنت میں رہیں گے اور پھر جائیں گے جب کوئی ضرور نہیں ہے. میں نے کہا اس موت پر آگ بند ہو جائے اور دنیا رخصت ہو جائے گا. بس میں کہنا چاہوں گا ملاقات کے موت سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ رکھے موت کے لیے. اور موت سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پارا کہتا ہوں موت اس دنیا سے نکال کر کے اس مکان میں لے جانے کا ذریعہ نکالا اس نے. میں اپنے بچوں کو رکھ دوں یہ موت اور ہم کہتے ہیں کہ موت صرف ایک برج ہے جو آپ کو کس مکان سے اس مکان میں لے جائے گا. اس دنیا سے اس جہان میں لے جائے گا. اس دونوں جہان میں بڑا فرق ہے. اس دنیا کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, ڈاکٹر کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں وغیرہ, اس دنیا کے اندر آپ کو دن رات محنت کرنی ہے, دن رات پڑھنا. صبح شام کسی ٹینشن میں رہتا تھا دو پیسہ کہاں سے آئے گا, اپنا بزنس کیسے بڑھنے ہوگا, سوال کی ہمت کیسے حاصل ہوگی, کیا کیسے دن رات اسی چکر میں پڑے رہیے. اور سب کی محنت کے بعد بھی کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کچھ چیز چاہیں گے یہ مجھے مل جائے مگر نہیں مل پائے گا. آپ کو ایسا بہت کچھ ہے کچھ ہے ایک کوئی شے ہے جس کا موسم نہیں ہے, کوئی کھانا کھاتے ہیں آپ جس کا موسم کا سیزن نہیں ہو بہت آؤٹ سیزن میں ہے تو کھانا تو نہیں ملے گا والا اس میں اگر شاید مل جائے تو لڑکا اس کی مول وغیرہ مل جائے تازہ آپ کو مل پائے گا. آپ نہ کیسے کریں اتنی دولت والے کیوں ہو. بیماریوں نے گھیر لیا ہے صاحب کہ یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں کھا سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کھا سکتے. سب کچھ ہے, امکانات سب ہے, پیسہ بڑا پڑا ہوا اندر. ڈاکٹر نے پابندیاں لگا دی صاحب یہ دنیا کی کچھ بات ہے. لیکن جیسے آپ اس جہان کو چھوڑ کر جہان میں گئے مسئلہ حل ہو گیا. اب جو چاہیے آگے کو ڈاکٹر دیں. جس چیز کی طلب جب ہو جائے تو علی کہیے تو نہیں فرشتے جو کہ حال میں لیے جائے. اب ہوتا ہے مکان بہت اچھا ہے, یہ والا کہ جہاں ہر وقت محنت کرنی ہے, ہر دم ضرورت کھانی ہے, تبھی ہر چیز نہیں ملتی. مکان وہ اچھا ہے جہاں آرام سے بیٹھ کے آرڈر دینا ہے, بس کون سا بات اچھی لائف کون سی ہوگی, پرسکون زندگی کون سی. شاید تمام اہل بات میں جواب محمد جہاں آرام سے کہیں بیٹھ کے آرڈر ہی کرنا ہے, اس کا اچھی لائف کون سی ہوگی. اور ہر چیز سے آرڈر کرنے کے بغیر اس کے ہوئے سمجھے ہوئے تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے آرام سے تکیہ لگا کر کے قرآن اس طرح بیٹھے ہوئے لگا جائے گا کہ آپ اس سے بیٹھے ہوئے وہ لائف شاید زیادہ بہتر ہے نا. اور اس لائف کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. وہ فیوچر ہمارا ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں اللہ کی بات ماننی ہوتی ہے, اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. وہ کچھ پیریڈ کا دنیا میں ہے اس کی اطاعت کر لے, اس کے بعد وہ آرام سے زندگی ہے جہاں ہمارے بیٹھ کے آرڈر کرنا ہے بادشاہوں کی طرف سے. اب جن لوگوں نے اس چیز کو سمجھ لیا وہ یہاں رہ کر کے یہاں کی چیزوں سے پیار نہیں کرتے بلکہ وہاں کے لیے جمع کیا کرتے ہیں. یہاں جو ملتا ہے اسے وہاں بھیجتے رہتے ہیں اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میری ساری کمائی بے جگہ لگ گئی ہے. سلام وہ آرام سے زندگی شاید ہی وجہ نہیں ہے. جن لوگوں نے اس آرام سے زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیا اور اس پر یقین کر لیا, انہوں نے کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں. اور شاید وجہ ہے کہ انہی لوگوں نے اپنی پوری دولت راہ خدا میں بڑی خوشی سے قربان کر دی. انہیں اطمینان تھا کہ ساری دولت وہاں کام آ رہے ہیں. تعلیم اٹھا کے دیجیے, دولت اٹھا کے پڑھ لیجیے, قربانی پیش کرنے والوں کو اٹھا کر کے پڑھ لیجیے. آپ اگر بچے ہونا کرو کربلا کے جتنے لوگ بھی آئے تھے, جتنے افراد تھے, چھوٹے بڑے جوان بوڑھے مرد عورت, اپنے پرائے جو بھی کہتے ہیں
سب کے اپنی دنیا کی ساری کمائی لٹا کر کیا عقل کہ جو امام حسین کی محبت میں دنیا کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو کر کے مرنے کو بھی جانتے ہیں، اپنی جان لینے کو بھی جانتے ہیں، اپنا گھر اپنے کو بھی جانتے ہیں. کیا اگر آپ محسوس کر سکو آج کتنی سمجھنے کو کر ہوئی اور آج 1447 چل رہا ہے. کتنے سال بعد بھی کربلا والوں کی بات کس انداز کو ہوگی؟ اچھے انداز برے انداز. اتنے سال 1400 سال اپنے ہونے کو ہے. آج بھی پوری دنیا کی ہر زبان دنیا کی ہر زبان دنیا کے ہر ملک میں ہر جگہ چاہے پورا پٹا یہ کربلا والوں کا تذکرہ، کربلا والوں کی بات، کربلا والوں کی بہادری، کربلا والوں کی قربانی، کربلا والوں کا اظہار، کربلا والوں کا اللہ کی کیوں بیان ہوا؟ کیوں اس لیے ان لوگوں نے اس دور میں ایک اچھا کام اتنا اچھا کر دیا تو اس کی اچھائی زمانے سے بیان نہیں ہو پا رہی. اس اچھائی کا حق ادا نہیں ہو پاتا ہے. کتنی زبانوں میں بیان کی جائے، کتنے انداز میں بیان کی جائے، کتنے طریقوں میں بیان جائے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس کی اچھائی پوری بیان ہو نہیں پا رہی ہے. کیا تھا؟ ان لوگوں نے امام وقت کی محبت میں اپنی پوری دنیا قربان کر کچھ نہیں بچایا اپنے لیے، کچھ نہیں بچایا اپنے لیے، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے رسموں کے لیے، تو سب قربان کر دی. تو ظاہر بات ہے جس کی معرفت اور محبت میں جس خدا کے بندے پر اپنا سب کچھ ساتھ کیا ہے اس کا کوئی اختیار پاور ہے نہیں ہے، کیونکہ وہ امام زمان تھا، اس کی محبت سے قربان کیا گیا. اب امام زمان جب تک باقی رہے گا ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا، ان کی باتیں ہوتی رہے گی، اور بات میں یہی تک کہ ان کی باتیں وہاں بھی ہوتی رہے گی. بہت بڑے کسی کو یقین ہوگا کم از کم وہ افراد جن کا تعلق کربلا سے ہے، جو مستقل کربلا کو سنتے پڑھتے رہتے ہیں، ان سب کو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ اپنے معبود، اپنے خالق، اپنے رب، اپنے خدا کی راہ میں جو چیز بھی قربان کی جاتی ہے وہ برباد نہیں ہوتی، وہ رائے گا نہیں جاتی، وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ لٹتی نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بہترین پھل لے کر کے آئے. اگر بہتر پھل کی بات کروں، بہتر پھل کی بات قرآن میں بڑا آسان بات نہیں ہے. جیسے کہا اگر آپ نے اللہ کی راہ میں فقط ایک دینار ایک درہم دیا ہے، ایک نیکی کی ہے، اس کی حیثیت آپ ذرا سمجھے مثالوں سے، قرآن مثال کے اعتبار سے. وہ ایسا ہے کہ آپ نے ایک بیج گیہوں کا بیج سونے گیہوں کا بیج آپ نے زمین میں ڈال دیا ہے، اور اس ایک بیج کی جو فصل آئی کتنے کی پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے صاحب ایک بیج ایسا ہے کہ جس کے پیڑ میں ایک بیج نکلا ہو، اس پیڑ میں 7 بالیاں نکلی، 7 جو بالیاں ہوئی، اور ہر بالی میں 100 دانا. تو ایک بیج نے کتنے دانے دیے؟ 700 دانا. یہ اعلان میں نہیں کر رہا ہوں، یہ مثال ہے کہ قرآن کی مثال ہے، جو قرآن کی مثال ہے. اللہ کی راہ میں دیا ہوا ایک درہم آپ کو 700 درہم دے گا.
جو بینک والے بیٹھے کو بتائیں گے کتنا پڑھنے کو بینک دیتا ہے ایسی پالیسی آپ کے پاس ایک کا 700 روپئے دینے والا کر دیا الہی پالیسی کی بات شامل ہے قرآن کی پالیسی ہے یہ قرآن بیان کر رہا تو ایک کم 700 بنائیں گے اب یہ ہمارے عدم یقین کی انتہا ہے کہ جہاں ایک کا 2 ملنے کا مسئلہ آتا ہے وہاں جدید لیتے کا ڈبل ملے گا اللہ 700 گنا دینا وہاں سمجھ لیا جواب پڑھنے محمد یہ ہمارا کمال شعور ہمارے کمالتی ہے کہ جس پالیسی میں ڈبل مل رہا ہو وہاں جلدی جمع کر دو جو چل رہا ہوگا اور جہاں 700 گنا دینے کے بعد خدا جیسا قادر مطلب کر رہا ہو وہاں والا انویسٹ سمجھ میں نہیں آتا اب کیوں نہیں آتا اس کی وجوہات آپ کو سوچو سمجھے میں جہاں تک شاید میں سمجھ پایا کروں شاید ہماری قوم کو لگتا ہے اچھا ان کی رات میں مودی اپنے فائدے والی بات کر رہا ہے اس رات کو مودی کے ہاتھ میں پسند ہوتا ہے کہ اس تن فکری سے ذرا باہر نکلو ہم میں سے اکثر صرف اسی لیے پریشان ہیں کہ اگر ہم یہ والا کام کریں ان کو فائدہ ہو جائے گا اب نہ کریں گے لیکن نبی کیا فرماتے ہیں اس میں سب سے اچھا آدمی وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے تو نبی کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے دوسروں کے فائدے کے بارے میں سوچنا ہے اور ہم نے عہد کیا صاحب کہ دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے چاہے ہو جائے اگر نقصان ہو جائے جب تک اس سے باہر نہ آئے جہاں بھلے ہمارا نقصان ہو تو وہ دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے اس مرنے پہ آئے تھے تو ہماری فکریں ہمارا عمل ملے گا کربلا والوں سے اہل بیت کے چاہنے والوں سے آپ انسان سے بتائیے کربلا والوں کی جان قربان کر رہے تھے اس کو فائدہ پہنچا کسے نفع ملا اس قربانی اگر وہ قربانی نہ ہوتی تو ہم اور آپ کہاں ہوتے پھر اسلام کا نام کہاں ہوتا پھر توحید کی بات کہاں ہوتی پھر قرآن کا تذکرہ کہاں ہوتا پھر الہی نظام کہاں ہوتا وہ سارا مقدس دین جسے آج آپ محسوس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ کہاں رہ جاتا یہ صرف اپنی کربلا قربانی کا ہی اثر تھا نا انہوں نے اپنے گلے کٹا دیے تاکہ قیامت تک آنے والے امت پیغمبر کو فائدہ حاصل ہو سکے اور ہم اسی کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں نا ہمارا جو قبر آنسو بہالی نفع کسے مل رہا ہے تو پھر اگر وہ لوگ سوچتے تب ہم جو بڑا کرتے ہیں ہمارا تو نقصان ہو جائے گا فائدہ ہونے والا ہے اس ان کو فائدہ پہنچ جائے گا تو کبھی کام نہ ہوگا تیاری سے وہ سے بات کریے اور یہ واقعہ رکھیے گا تو شاید کسی فکر کا اثر بات پھیلو والا کے دن میں شاید کسی ان کو فائدہ پہنچ جائے گا دعویٰ نہیں کریں گے اسی فکر کی وجہ سے اکثر لوگ قبرستان میں جاتے ہیں تب تک ساتھ رہتے ہیں اپنا فائدہ ہوتا ہے تب تک ساتھ رہتے ہیں تک اپنا فائدہ ہوتا ہے کھانا دیا آپ کو سوال مٹی کی آپ کو سوال سردے رہے آپ کو سوال لیکن جہاں دلیل کا صاحب جتنی دیر پہنچ سکے تھوڑی دیر ٹھہر کے اسے بھی دیتے جاؤ تھوڑی دیر کر کے وہی 10 منٹ اور ٹھہر جاؤ کہ جس کو تم نے اپنے سماج اس بندے عمر میں لٹایا اور اس کو دیکھ جاؤ تھوڑا سا بس 7 بار انا اللہ پر بیٹھ کر کے اس کو بخش دو تمہارا گھاٹا نہیں ہوگا فائدہ تمہیں بھی ملے گا مگر ساتھ کیسے مل جائے گا وہ ملت سے ہاتھ سے بیٹا سب ایسے کیسے ہو جائے گا ہمارا پڑھے محمد اس کو کیوں ہو جائے گا وہ کے ہاتھ سے کیسے ہو جائے گا ارے اللہ دیئے ٹھیک ہو جائے گا میں اس لیے اس کو بات کریے جہاں بھی جس طرح سے بھی آپ کے چھوٹے سے عمل سے بھی کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اسے فائدہ پہنچانے کے بارے میں پوچھئے اور فائدہ پہنچائیے کیونکہ نبی کہتے ہیں اچھا آدمی ہوئی تو ان کو فائدہ پہنچاتا ہے
تب تک عاشق اہل بیت اور عاشق علی نہیں ہوں۔ یہ بات آپ کو بتا، جتنے بھی افراد مولا علی کے عاشق ہوں گے، جو علی کے چاہنے والے ہوں گے، وہی تو اچھے ہوں گے، وہی تو اچھے ہوں گے۔ یہ بات نہیں کہتا ہوں، آپ نہیں کہتا قرآن کریم میں کہا، قرآن کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ قرآن کہتے ہیں جو لوگ عمل صالح انجام دیتے ہیں، ایمان لائے ہوتے ہیں، وہی لوگ بہترین خلائق، اولئک هم خیر البریہ، وہی بہترین خلائق ہے۔ سب سے اچھی آدمی وہی ہے، اللہ کی سب سے اچھی مخلوق وہ ہے جو ایمان اور عمل صالح کرتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور روایت نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کون ہے خیر البریہ؟ متفق علیہ حدیث نبوی ہے، وہاں بھی ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں ہم علی و شیعہ خیر البریہ علی ہے اور علی کے شیعہ ہیں۔ مطلب کہتا تیری کائنات کی سب سے بہتر مخلوق علی اور علی کے پیروکار، علی اور علی کے شیعہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے نبی نے خیر البریہ کی تفسیر میں شیعہ نے علی کا تذکرہ کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح زمین پر سب سے اچھا آدمی کو ہوگا تو علی والا ہوگا، اس کائنات میں کوئی سب سے اچھا آدمی کو علی والا ہوگا۔ اب یہ بات میں نے کہی حدیث کی روشنی سے آپ سے، اب اس کی حدیث اور اس میزان کو لے کر کے اپنے آپ ہم چیک کرنا شروع کریں۔ اب کتنے اچھے آدمی یہاں آگے میں آپ کو چیک کر لیتا ہوں کتنے اچھے۔ حدیث کے اعتبار سے علی والا ہے تو زمین پہ سب سے اچھا ہوگا، بالکل سب سے اچھا ہونا چاہیے، اچھائی علی والوں کے پاس ہونی چاہیے، نیکی علی والوں کے پاس ہونی چاہیے۔ بلکہ شاید اسی معنی اور مفہوم کو چھٹے امام کی وہ حدیث بیان کرتی ہے کہ اگر ہزاروں کے درمیان بھی کوئی ایک ہمارا ہوگا تو اپنے کردار سے پہچانا جائے، اپنے اخلاق سے پہچانا جائے۔ یعنی کیا مانا کہ اگر ہزاروں کی بستی ہو اور بستی کے اندر اس پوری بستی میں سب سے بڑا سچا آدمی کون ہے تو نام کسی علی والے کا آنا چاہیے۔ اس پورے شہر میں سب سے بڑا ایماندار کون ہے؟ نام کسی علی والے کا آنا چاہیے۔ اس پورے شہر میں سب سے بڑا وفادار کون ہے؟ علی والا ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ کوئی علی والا ہونا چاہیے۔ مطلب جتنی صفات حمیدہ ہیں ان سب کے لیے تلاش سب سے اچھا کون ہے؟ کوئی علی والا ہمارا بنانا چاہیے۔ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے چاہنے والے جس بستی میں ہو، جس شہر میں ہو، جس محلے میں ہو، ہمارے چاہنے والے سب سے اچھے کہلائیں، سب سے اچھے کہلائیں۔ اب دور حاضر میں یہ حالات ہم گزر رہے ہیں تو دنیا جو حالات آپ کے سامنے ہیں آپ اگر دیکھیے گا کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمیں بد سے بدتر بتایا جا رہا۔ آج ذمہ داری ہر عاشق اہل بیت کی ہے کہ جس سماج میں، جس محلے میں، جس کالونی میں، جس شہر میں رہتا ہے اپنے کردار عمل سے اس بات کو ثابت کر کے دکھائے کہ ہم علی والے برے نہیں اچھے ہوتے، ہم علی والے انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتے، نقصان دہ نہیں ہوتے، ہمارے وجود سے انسانیت کو نقصان نہیں پہنچتا، فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم کتنے ہی طاقتور ہو جائے انسانوں کا لہو نہیں بہاتے بلکہ ان کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد چیک کرنے کا پیمانہ بہت لوگ کی اور بلائے پورے شہر اور
مہینے میں چیک کرنے کے پہلے اپنے گھر میں چیک کیجیے. اگر ہم مہینے میں اپنے گھر کے اندر ہم 3-4 بھائی بہن ہیں تو ہم میں سب سے اچھا کون؟ تو آتا ہے نا تو بات کرنا آسان ہے. آپ گھر میں اچھا کون ہے؟ بھائی اچھا بھائی کون ہے؟ اب وہ انسان جو اپنے گھر میں سب سے اچھا بھائی نہ بن سکے وہ سماج اچھا انسان کیسے بنے گا؟ جو اپنے چھوٹے سے گاؤں کے اندر اچھا انسان نہ بن سکے وہ پورے شہر میں اچھا انسان کیسے بنے گا؟ اب ایک بات کروں کہ اچھا بننے کے لیے اور جو اچھا بننے کے لیے قربانی دینی پڑے. اگر قربانی دیے تو اچھا انسان نہیں بنتا. بہت خوشی بچوں کے لیے بہت خوشی بات ہے. آپ کسی ٹرین میں بس میں سفر کر رہے ہیں, آپ کو سیٹ مل گئی, آپ آرام کرتے ہیں. اب آپ کے پاس میں کوئی بزرگ بڑا کوئی آدمی جو ہے خاتون بزرگ وہ کھڑی ہے, سننے کے لیے آپ بتائیں کرنا کیا ہے؟ اچھا آدمی